بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غاصب اور سفاک صہیونی رجیم نے جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے باوجود غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر مجرمانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ صہیونی رجیم نے غزہ میں شیخ رضوان کے علاقے میں 4 مکانات پر گولہ باری کرتے ہوئے مزید 12 فلسطینی شہریوں کو شہید اور درجنوں کو زخمی کر دیا۔ عرب چینل الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ قابض صہیونی رجیم کی جانب سے فلسطینی رہائشی علاقوں پر ہونے والی تازہ بمباری میں مزید 30 فلسطینی شہری شہید ہو گئے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد درجنوں میں ہے۔ غزہ کی پٹی سے الجزیرہ کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی رجیم نے شہر غزہ کے مغربی علاقے میں واقع ایک رہائشی مکان کو بھی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا، جس میں 7 فلسطینی شہری شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ، سعودی عرب اور ترکیہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اب امداد میں رکاوٹوں کو فوری ختم کیا جائے۔ سعودی عرب نے قطر، مصر اور امریکی ثالثی کی تعریف کی اور کہا کہ غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت ختم کرنے کے لیے معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے۔ اسرائیلی فورسز کی مکمل واپسی کے لیے معاہدے پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکیہ غزہ کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے یمنی حوثیوں کی غزہ جنگ بندی معاہدے پر مزاحمتی گروپوں کی بھی تعریف کی۔ یمن کے حوثی مجاہدین نے بھی اسرائیل کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حوثی مجاہدین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کا احترام کریں گے۔ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے بند کر دیں گے۔ پہلے مرحلے کے دوران اسرائیلی فوج غزہ کی سرحد کے اندر 700 میٹر تک خود کو محدود کر لیں گے۔ جنگ بندی کے اس مرحلے میں اسرائیل تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کرے گا، جن میں عمر قید کے 250 قیدی بھی شامل ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو امریکہ کی بہترین سفارتکاری کا نتیجہ قرار دے دیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کا اعلان کیا اور کہا کہ جنگ بندی معاہدہ کروانے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی کوششیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ خوش ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کے تحت قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو امریکہ کی مسلسل اور انتھک سفارتکاری کا نتیجہ قرار دیا۔ حماس نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ فلسطینی عوام کی عظمت اور غزہ میں مزاحمت کی بے مثال جذبے کی غماز ہے، جو پچھلے 15 ماہ سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ حماس نے قرار دیا کہ یہ معاہدہ فلسطینی عوام، ان کی مزاحمت، امت مسلمہ اور عالمی سطح پر آزادی پسندوں کی ایک مشترکہ کامیابی ہے۔ حماس نے غزہ کے مظلوموں کی حمایت اور یکجہتی کا اظہار کرنے پر دنیا بھر کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم اب سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے غزہ کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ہمارے حق میں آواز بلند کی اور عالمی سطح پر اسرائیلی جارحیت کو بے نقاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ حماس نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اسرائیلی فوج اپنے کسی ہدف کو حاصل نہیں کر سکی۔ اسرائیل نے شام کے ایک فوجی قافلے پر ڈرون حملہ کیا ہے، جس میں 3 اہلکار مارے گئے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے نئی انتظامیہ کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے جس فوجی قافلے کو نشانہ بنایا وہ ملٹری آپریشنز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اسلحے کی تلاش میں قصبے میں حفاظتی مہم میں مصروف تھا۔ 8 دسمبر کو صدر بشار الاسد کے حکومت چھوڑ کر روس فرار ہونے اور ملک میں نئی حکومت کے قیام کے فوری بعد اسرائیل نے شام میں فوجی تنصیبات پر
سینکڑوں فضائی حملے کیے تھے۔ اسرائیل نے ان حملوں پر موقف اختیار کیا تھا کہ شام کی یہ فوجی تنصیبات دشمن کے ہاتھوں میں جانے کا خدشہ تھا، اس لیے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ بشار الاسد کے بعد شام میں بننے والی حکومت کے سربراہ ابو جلانی نے بھی اسرائیلی فوج کے اس عمل کو در اندازی قرار دیا تھا۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو ایک اور کرپشن کیس میں بری کر دیا۔ یہ فیصلہ ڈھاکہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سنایا۔ سپریم کورٹ نے 2018 کے ہائی کورٹ کی جانب سے خالدہ ضیاء کو کرپشن کیس میں سزاؤں کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے کرپشن کیسز میں خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان اور دیگر کو بھی بری کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ سال نومبر میں بھی خالدہ ضیاء کو 5.31 ملین ٹکا کے کرپشن کیس میں بھی بری کر دیا گیا تھا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے شام کی موجودہ صورتحال پر تمام ممالک کو کسی بھی قسم کی مداخلت نہ کرنے پر خبردار کیا ہے۔ صدر کا کہنا ہے کہ ہم شام میں تخریب کار تنظیموں سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ترک صدر نے کرد ملیشیا کو خطے میں امن کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام ممالک کو شام سے اپنے ہاتھ ہٹا لینے چاہیے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ترک فوجیں کرد ملیشیا سمیت تمام شدت پسند تنظیموں کو پلنے کا موقع نہیں دیں گی۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ اگر کرد ملیشیا نے ہتھیار نہ ڈالے تو وہ اپنے بھیانک انجام سے خبردار رہیں، ان کا آخری ٹھکانے تک پیچھا کریں گے۔ جنگ بندی کے معاہدے کے تحت غزہ میں امریکی شہریت رکھنے والے یرغمالیوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کی تیاری شروع کر دی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ حماس کی قید میں اسرائیلی یرغمالیوں میں سب سے پہلے امریکیوں کی رہائی سے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز ہوگا۔ حماس نے بھی جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی تیاری کے لیے یرغمالیوں کو گروپوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ بالآخر حماس نے معاہدے کو مکمل کرنے کی ضرورت کو سمجھ لیا ہے۔ انٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسی فلسطینی ریاست کے لیے راستہ بنانا چاہتے ہیں جو اسرائیل کے شانہ بشانہ رہے، تاہم غزہ کے لوگوں کی جبری نقل مکانی کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے الوداعی خطاب میں کہا ہے کہ ان کے دور حکومت میں امریکہ نے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا۔ چائنا نہیں، امریکہ کو دنیا کی قیادت کرنی چاہیے۔ ہمیں امریکہ میں جمہوریت کو محفوظ بنانا ہے۔ چند امیر لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت آنے پر فکر مند ہوں۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا دور ہے، جس سے ہمیں اپنی نئی نسل کو بچانا، مصنوعی ذہانت کو حفاظتی انتظامات کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چائنا نہیں، امریکہ کو دنیا کی قیادت کرنی ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے کمزور ہونے کے بعد حماس پر دباؤ تھا۔ بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر حماس کو جنگ بندی کے لیے مجبور کیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 15 ماہ ایک ہفتے تک جاری جنگ میں غزہ پر 85,000 ٹن بارود برسایا گیا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہوگی۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں بے گھر افراد کی گھروں کو واپسی ہوگی۔ جنگ میں غزہ پر 85,000 ٹن بارود برسایا گیا، جبکہ 47,000 سے زائد فلسطینیوں کی نسل کشی اور 1,15,000 زخمی کیے گئے۔ تباہ شہروں کی عمارتیں اور گھروں کے ملبے سے ہزاروں لاپتہ فلسطینیوں کی باڈیز ملنے کا خدشہ ہے، جبکہ ملبہ ہٹانے میں 10 سال سے زائد لگنے کا بھی امکان ہے۔ 15 ماہ ایک ہفتے تک جاری رہنے والی اس جنگ میں نقل مکانی پر مجبور کیے گئے 20 لاکھ فلسطینی اجڑے گھروں کو لوٹنے کے منتظر ہیں۔ اس جنگ میں دوستو حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں، جبکہ دوسرے سربراہ یحییٰ سنوار کو غزہ میں شہید کیا گیا، جبکہ حماس کے حملے میں 1100 اسرائیلی ہلاک اور 240 کو یرغمال بنایا گیا۔ زیادہ تر یرغمالی پچھلے برس نومبر میں رہا ہوئے
یا اسرائیلی حملوں میں ہی مارے گئے۔ اسرائیلی حکومت کا دعویٰ ہے کہ 98 یرغمالی تاحال حماس کے پاس ہیں۔ اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بعد جنگ مسلط کی گئی۔ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ طے پانے کا دعویٰ کر دیا۔ ٹرمپ نے الیکشن جیتنے کے حوالے سے کہا کہ نومبر کی تاریخی کامیابی کے بغیر یہ جنگ بندی معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ اور دنیا کے لیے کئی بہترین چیزوں کا نقطۂ آغاز ہے۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں واپسی سے پہلے ہی بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ دعا ہے کہ عمران خان کو کل ہی سزا ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جج نے اتنا وقت لگا کر کیس سنا، اب سزا دینا کیوں نہیں دے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ سے پی ٹی آئی نے کوئی امید نہیں لگائی۔ آپ سارا دن ایسے سوالات کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا عمران خان 1.5 سال سے ان کے انتظار میں جیل بیٹھے ہیں؟ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنا نام سرخرو کرنے کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ القادر ایک احمقانہ کیس ہے، ہم صرف تاریخیں بھگت رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ کل عمران خان کو سزا ہو جائے۔ عمران خان نے ججز پر اپنا مکمل اعتماد ظاہر کیا ہے۔ اب عمران خان کا امتحان نہیں ہے بلکہ عدلیہ کا امتحان ہے۔ عمران خان نے ان سب کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ میں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پوری دونوں آرمی چیف سے ملے اور اپنا سارا معاملہ آرمی چیف کے سامنے رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملاقات ہماری پشاور میں ہوئی ہے، ہم نے اپنا سارا معاملہ آرمی چیف کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوسری جانب سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ پارا چنار جانے والی گاڑیوں کے قافلے پر ایک بار پھر فائرنگ کر دی گئی، جس کے باعث قافلہ واپس آ گیا۔ لوور کرم کے علاقے بگن میں پارا چنار جانے والی گاڑیوں پر ایک بار پھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 35 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پارا چنار کی جانب گامزن تھا کہ نامعلوم ملزمان نے گاڑیوں پر فائرنگ کی، جس کے باعث قافلے کو روکنا پڑا۔ بعد میں گاڑیاں واپس روانہ ہو گئیں۔ کرم جانے والا دوستو یہ تیسرا قافلہ تھا، اس سے پہلے 2 قافلے جا چکے ہیں مگر اس قافلے پر فائرنگ کر دی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ہمارے 20 لوگوں کو دعوت نامے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں نہیں جا رہے مگر ہمارے لوگ جا رہے ہیں۔ پشاور میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی موجودگی میں گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی جانب سے وفاق سے کے پی کو تقریب کاری کی مد میں ملے پیسوں کا ذکر کیا گیا۔ گورنر کے پی کی جانب سے این ایف سی ایوارڈ کے ملنے والے 500 ارب روپے کے ذکر پر تلخی ہوئی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ این ایف سی کے تحت تقریب کاری کی مد میں کے پی کو 500 ارب ملے ہیں۔ اربوں روپے ملنے پر پولیس اور سی ٹی ڈی کو کیوں مضبوط نہ کیا گیا؟ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ گورنر جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اجلاس کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اسی دوران اے این پی کے سربراہ ایم الولی نے جملہ کس دیا کہ جانے تو یہ تو بچہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پوری کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 10 سے 14 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ سینیٹر فیصل وابدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 22 جنوری کو حکومت کا سکینڈل آنے والا ہے، نہیں روکا تو حکومت جیل میں بھی جائے گی۔ مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبریاں نظر آ رہی ہیں۔ فیصل وابدہ کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو سزا ہوگی۔ تاریخ بدلی جا سکتی ہے لیکن فیصلہ تو نہیں بدلا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے پاکستان اچھی پوزیشن میں نظر آ رہا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے مایوسی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے حکومتی کی کمیٹی کو پیش کردہ چارٹر آف ڈیمانڈ جھوٹ پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ان کے پہلے 2 بنیادی مطالبات ہیں جو اس میں شامل نہیں ہے کہ ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے، اس مطالبے سے وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ دوسرا مطالبہ تھا کہ تمام مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں، انہوں نے کسی ورکر کا نام یا FIR کا نمبر نہیں دیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ 9 مئی کی گرفتاری کے معاملے پر سپریم کورٹ پہلے ہی کارروائی دے چکا ہے۔ یہ ایک ختم شدہ معاملہ ہے، اس پر اب کیا ہوگا؟ یہ تمام کیسز تخریب کاری کی عدالت میں ہیں۔ گھروں کو جو آگ لگائے گی ان کے ملٹری کورٹ میں فیصلے ہو چکے ہیں۔ کمیشن کا تو یہ منڈیٹ ہی نہیں ہوتا کہ جن کیسز میں عدالت میں فیصلہ ہو چکا ہو کوئی اس میں رول ادا کیا جا سکے۔ جو کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہوں تو کمیشن کچھ نہیں کر سکتا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ یہ پچھلے 1 مہینے سے پروپیگنڈا 20 سے شروع ہو کر ہزاروں سینکڑوں گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے لوگوں کو اگر مارا گیا تو انہیں اس میں دستاویزات میں ان لوگوں کے نام دینے چاہیے تھے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اگر اتنے لوگ مسنگ ہوتے جتنے یہ لوگ بتا رہے ہیں تو ان کی فیملیز ڈی چوک پہ بیٹھی ہوئی ہوتی۔ 2 مہینوں بعد بھی اگر ہلاک زخمیوں کے نام نہیں دے سکے تو یہ سراسر جھوٹ ہے، پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔